رحمان شفیق صاحب انتہائی دکھی دل کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ واقعات ایسے ہیں جو قوموں کی تاریخ میں سیاہ حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے اگلے مراحل ہیں، جو ذمہ داری آتی ہے حکومت کے اوپر، پھر حکومت کے اگر اقدامات انصاف پر مبنی ہوں اور وہ جو مظلوم ہیں ان کو انصاف فراہم کر سکیں، تو پھر ان کے جو یہ کارنامے ہیں وہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ پرانی جو روش ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کئی اس سے بڑے بڑے سانحے ہوئے، اور سانحوں کے بعد فوری طور پہ ایکشن بھی لیا گیا، اور ایکشن لینے کے بعد جیسے جیسے میڈیا کے اندر سے، عوام کے ذہنوں میں سے وہ سانحہ محو ہونا شروع ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اقدامات تھے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور آج تک کسی بھی مظلوم کو اس کا انصاف نہیں مل سکا۔ موجودہ حکومت سے شکوہ ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے کہ جو ایک پورا ایک سسٹم بن چکا ہے ہماری پولیس کا، اس کے اوپر بہت دیر سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ پولیس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے، پولیس کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کا جو بنیادی منشور تھا اس میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ ہم پولیس کو سیاسی دباؤ سے ختم کریں گے، پولیس کے اوپر سے، اور پولیس کے اندر اصلاحات کریں گے۔ ہم نے کے پی کے اندر پولیس کے اندر اصلاحات کی، ریفارمز کی، تو لیکن جو پچھلے 5 ماہ گزر گئے ہیں، 5 سے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اس دوران ہمیں کوئی سنجیدہ ریفارمز نظر نہیں آئی پولیس کے حوالے سے۔ جب بات آتی ہے اس کے خاور مانیکا کی، تو فوری طور پہ ڈی پی او کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر قانون جو ہیں راجہ بشارت، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو دہشت گرد تھے، یہ دہشت گرد کل مارے ہم نے، وہ 2 مرد، 1 عورت اور 13 سال کی جو بچی دہشت گرد تھی، ان کے پاس سے 8 گرنیڈ، بارودی مواد اور اسلحہ ملا ہے، اور جو ذیشان نامی ڈرائیور تھا اس نے پہلے گولی چلائی ہے، جبکہ ویڈیوز بھی اس کی آ چکی ہیں، گولی چلنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 مہینے کے اندر اندر عمران خان نے اس ملک کی تقدیر بدل دینی تھی یا کایا پلٹ دینی تھی، صحیح، بالکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے فردوس